حافظ منیب شاہد سے معلومات سننے کے لیے حافظ منیب شاہد اسپیچز چینل سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست میں ہم کلمے کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، کلمے کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، دوسرے زمانے میں کلمے کی کیا اہمیت ہوتی تھی۔ تو ہماری سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ آمین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الرؤوف الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کلمہ کہتے کس کو ہے۔ کلمہ اصل میں لفظ کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن جب اسلامی حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لفظ کا مجموعہ جو انبیاء کرام اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، تو سب کو ایک کلمہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کو ایک کلمہ عطا کیا گیا، اور کلمے میں مین چیز یہی تھی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ کلمے کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو پیغام رسانی کا ذریعہ بنا کے بھیج رہا ہے، تو جو اس کلمے پہ ایمان لے آئیں گے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ جو کلمے پہ ایمان لے آئیں گے وہ اس دین کے اندر داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے۔ جو کلمے پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کافر ہی مریں گے۔ تو کلمے کی اہمیت جو ہے دین میں اس بنیاد کی حیثیت سے ہوتی ہے کہ کلمہ ہی اگر بندے نہ مانے تو دین کیا اس نے ماننا ہے۔ کلمے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر کلمہ ہی نہ بندہ مانے تو دین کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ انبیاء کرام کو کلمہ دے کر بھیجا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آتے رہے، سب انبیاء کرام وہ کلمہ لوگوں کو بتاتے کہ اس کلمے پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دی جائے گی۔ تو جو ایمان لے آتا وہ مسلمان ہو جاتا، جو نہیں ایمان لاتا وہ کافر ہوتا۔ تو اسی طرح چلتے 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 یہی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور بتایا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو اب ہم آپ کو مختلف ادوار میں یعنی مختلف انبیاء کے دور میں کلمے کی حیثیت سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں قوم موسیٰ، بنی اسرائیل، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ بھی جب نبوت کا آیا حصہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کام سونپا گیا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
وقال یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یعنی میرا کلمہ پڑھ لو، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ تو جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور رب موسیٰ و ہارون یعنی ہارون اور موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ کا رب سچا ہے اور ہارون اور موسیٰ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ تو اسی ضمن میں آپ کے ایک حدیث عرض کرتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، جیسے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ مجھے کوئی ایسا خزانہ عطا فرما جو میرے لیے ہی ہو، میرے لیے مختص ہو، کہ تو نے کسی اور کو عطا نہ کیا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں یہ عرض کیا موسیٰ علیہ السلام یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، تو مجھے کوئی ایسا چاہیے جو صرف میرے لیے ہی مختص ہو، یعنی میرے علاوہ کوئی اور اس کو جانتا نہیں ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کلمے کو ایک ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری کائنات رکھ دی جائے تو کلمے والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ تو اس سے کلمے کی عظمت پتہ چلتی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کلمہ تھا لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو یہی کلمہ جو مین بات تھی یہی تھی لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ۔ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا کہ لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اسی ضمن میں اگلی جو قوم آتی ہے وہ آتی ہے نصارہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے ان کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جو کلام کیا جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، جو پہلا کلام انہوں نے فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر بھیجا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے مجھے۔ تو اس سے یہی بات واضح ہو جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ گمان کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا یعنی وہ لوگ کافر ہو گئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جنہوں نے کہا کہ ان کا معبود مسیح ہے، مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان قوم کو فرمایا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے کسی کو تو یہ جان لو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، تو اللہ تعالیٰ تم پر جنت حرام کر دے گا،
حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور گنہگاروں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اسی اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا ذکر کیا جو اقانیم ثلاثہ، یعنی جو 3 خداؤں کا ماننے والا گروہ تھا، اس کا ذکر کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ خدا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ تیسرے میں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہتر ہے، ایک ہے، ان تینوں سے بہتر ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اسی طرح ان عیسائیوں کا یہ کفریہ عقیدہ یہ چلتا آ رہا ہے، جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو اسی کفریہ عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل نے اپنے پاس سے ہی گڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، حضرت عیسیٰ اور اس کی ماں کو معبود بنا لو۔ تو وہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا گواہی دیں گی کہ ہم نے یہ ان کو نہیں کہا، یہ تو انہوں نے اپنے پاس سے ہی کر لیا ہے عقیدہ۔ تو اسی ضمن میں برناباس، یہ انجیل کی کتاب ہے، برناباس اس کا حواری تھا جس نے یہ انجیل لکھی ہے۔ تو اس میں بھی ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت مدد کے لیے آئی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کر دیجئے، وہ جس بھی کام میں مدد ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بنی اسرائیل میں سے ہو گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو غیر مسلم ہے وہ تو کتے سے بھی برتر ہے، کیونکہ کتا جب مالک کی روٹی کھاتا ہے تو اس کی وفاداری کرتا ہے۔ تم مالک کا اتنے سال سے رزق کھا رہی ہو تو مالک کے خلاف جا رہی ہو، یعنی مالک کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنا رہی ہو۔ اسی ضمن میں یہ بھی بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کلمہ لے کر آئے تھے وہ بھی یہی تھا، یعنی ایک خدا کی پیروی کرنا، ایک خدا کی پیروی کرنا، اور ساتھ وہ رسول جو اللہ تعالیٰ اپنا بنا کے بھیجتا ہے اس کی بھی پیروی کرنا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا ہی کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کو مان لینا اور ان کے ساتھ اس رسول کو بھی مان لینا اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہی بات آگے چل کے مسلمانوں میں بھی آتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی تھے، بعد میں بنو اسماعیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ میں بھی یہی بات ہے کلمے کے حوالے سے کہ کلمہ ایک ہی ماننا ہے، کہ کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ماننا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین یعنی حتیٰ احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، کہ اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور 40 سال کی عمر میں نبوت کا ذمہ ان کے سر پہ پیٹھ پہ ڈالا، تو
ان کا کام بھی یہی تھا، مین کام یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا اور یہ بتانا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمہ اگر نہیں پڑھتا، کوئی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا اور پھر بھی کہتا ہے کہ نا میں صحیح ہوں، تو یقیناً تو وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ مکے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں صادق الامین کے لقب سے جانے جاتے تھے، لوگ ان کی تعریف کے پر پل باندھتے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنانا اور زبان تراشی کرنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ کو پچھلے نبیوں کا ذکر فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا، کسی صحابی نے پوچھا کہ جو یہود اور نصارہ یعنی وہ تو اپنی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، تو مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہود اور نصارہ تو اپنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یعنی یہود کہتے ہیں کہ نا حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کو بیٹا بناتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری زبان سے یہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے بعد بھی اس نے روگردانی کی نا، تو وہ کافروں میں سے ہے۔ امام علی رضا جو کہ ائمہ اہل بیت میں سے شامل ہیں، اور حضرت جعفر صادق کے بعد حضرت موسیٰ کاظم آئے، اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ کاظم کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت امام علی رضا سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی زیارت کرائیں، اور فرمائش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہمیں سنائیں۔ تو حضرت امام علی رضا نے وہ حدیث جو ان کے باپ دادا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی وہ حدیث سنائی، غور سے سنیں، بڑی مزے کی حدیث ہے، قسم سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے اس حدیث کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا، تو میں آپ کے سامنے وہی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا فرماتے ہیں عن ابی موسیٰ القادم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی حسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثني حبيبي وقرة عيني قال حدثني جبريل سمعت ربي يقول لا إله إلا الله حسني ومن قال دخل حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي۔ تو حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اپنے والد حضرت موسیٰ کاظم سے، اور حضرت موسیٰ کاظم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اپنے والد صاحب حضرت جعفر صادق سے۔ حضرت جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے والد حضرت امام باقر سے، اور امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے والد
حضرت زین العابدین سے، حضرت زین العابدین فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اپنے والد حضرت حسین، امام حسین سے۔ حضرت امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب سے۔ حضرت علی بن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے دوست اور جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ان سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی قال حدثنی جبریل، کہ جبریل نے یہ حدیث بیان کی۔ قال حدثنی جبریل سمعت ربی، کہ میں نے رب کو یہ کہتے ہوئے سنا یقول لا الہ الا اللہ حسنی، کہتے ہوئے سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ ومن قال دخل حسنی، اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ میرے گلے میں داخل ہو گیا۔ ومن دخل حسنی، ومن قال دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو اگلی نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان منیب الرحمان کو دیجیے اجازت۔